اپنے بچوں سے پیار کی بھیک کبھی بھول کر بھی نہ مانگنا۔ بس یہ 9 طریقے آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تمہارے بچے خود تمہیں پیار دیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، محترم ناظرین، کبھی کبھی والدین کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہوتا کہ اولاد دور چلی گئی ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے دل میں ان کے لیے وہ جگہ باقی نہیں رہی جس کا وہ برسوں خواب دیکھتے رہے۔ ماں فون کی گھنٹی سنتی ہے تو دل کہتا ہے شاید بیٹے کی کال ہو، باپ دروازے کی طرف دیکھتا ہے تو ایک لمحے کے لیے امید جاگتی ہے کہ شاید بیٹی اچانک ملنے آ گئی ہو۔ اگر آپ کے بچے آپ سے ملنا نہیں چاہتے، آپ کے پاس بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کی ایک فون کال کے لیے ترستے ہیں، ان کی آواز سننے کو بے قرار رہتی ہیں، ان کا چہرہ دیکھنے کو آنکھیں دروازے پر لگا دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ آپ کو یاد کرنا تو دور، آپ کی خیریت پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، تو یقین کیجئے یہ درد صرف آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اولاد کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بنایا۔ لیکن اب شاید وقت آ گیا ہے کہ محبت کے لیے التجا، فریاد، منت یا دست سوال لے کر اولاد کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے اپنے انداز کو بدلنے کی طرف دیکھا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو آپ سے دور ہو گیا ہے، وہ بیٹا جو آپ کی آواز سننا بھول گیا ہے، وہ بیٹی جو آپ سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکالتی، دوبارہ آپ کے قریب آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کی بات سنے اور اپنے دل کی محبت کا اظہار کرے، تو آج کی بات آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج ہم ایسے 9 منفرد طریقوں کی بات کریں گے جو شاید آپ نے کسی ویڈیو میں اس انداز سے نہیں سنے، کسی کتاب میں اس زاویے سے نہیں پڑھے اور کسی موٹیویشنل اسپیکر سے نہیں سنے ہوں گے۔ یہاں مقصد اولاد سے محبت مانگنا نہیں، بلکہ اپنے جذبات کو اس طرح بدلنا ہے کہ رشتے پر موجود دباؤ کم ہو اور قربت کے لیے نئی جگہ پیدا ہو، کیونکہ کبھی کبھی اولاد کو اپنے قریب لانے کے لیے آواز اونچی کرنے کی نہیں، اپنے اندر کی کیفیت بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ماں کی آنکھیں بچے سے کچھ کہتی نہیں، مگر ان میں برسوں کی محبت، انتظار اور ایک چھپی ہوئی خواہش صاف دکھائی دیتی ہے۔ باپ بھی خاموش رہتا ہے، مگر دل چاہتا ہے کہ جس اولاد کے لیے عمر گزار دی، وہی کبھی پلٹ کر دل سے اپناپن محسوس کرے۔ لیکن یہی ایک باریک نفسیاتی موڑ آتا ہے جب والدین بار بار اپنی محبت کے جواب میں محبت طلب، التجا یا فریاد کی صورت میں رکھنے لگتے ہیں۔ بیٹا کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، بیٹی ہمیں بھی یاد کر لیا کرو، تو محبت کا احساس آہستہ آہستہ ایک جذباتی ذمہ داری بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد سے محبت کا اظہار نہ کریں، بلکہ محبت ضرور کریں، مگر اپنی قدر کو بچے کے رویے کا محتاج نہ بنائیں۔ ماں اپنی ممتا کے ساتھ باوقار رہے، باپ اپنی خاموش محبت کے ساتھ خود کو جذباتی محتاجی میں نہ لے جائے، کیونکہ جب والدین کے لہجے سے دست سوال ہٹ جاتا ہے اور شخصیت میں سکون آ جاتا ہے، تو اولاد کو بھی ان کے قریب آنا بوجھ نہیں لگتا۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جو بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر محبت کے لیے خود کو گراتے نہیں۔ یہی احساس کبھی کبھی دل میں موجود احترام کو دوبارہ جگانے کی ابتدا بن جاتا ہے۔ ماں کی زندگی میں کتنی ہی ایسی راتیں گزر جاتی ہیں جب وہ اپنی نیند قربان کر کے بچے کے لیے سرہانے بیٹھی رہتی ہیں۔ باپ اپنی خواہش روک کر اولاد کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہی قربانیاں کبھی کبھی دل میں ایک خاموش سوال پیدا کر دیتی ہے، ہم نے اتنا دیا، ہمیں واپس کیا ملا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں محبت انجانے میں، حساب اور تقاضے میں بدل سکتی ہے۔ بار بار اپنی قربانیاں یاد دلانا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، بچے کے ذہن میں محبت کے بجائے احساس جرم پیدا کر سکتا ہے۔ پھر وہ والدین کے پاس دل کی کشش سے نہیں، بلکہ ایک فرض نبھانے کی مجبوری اور محتاجی کے احساس آنے لگتا ہے۔ والدین اپنی قربانیوں کو اپنی اولاد کے سامنے سوال مت بنائیں،
آپ نے جو دیا اسے اپنی محبت کی عظمت سمجھے، بدلے کا مطالبہ نہیں۔ ماں کی ممتا کوئی قرض نہیں، باپ کی محنت کوئی رسید نہیں۔ جب آپ اپنی محنت کے بدلے میں درخواستیں یا فریاد رکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بچے کے دل پر موجود جذباتی دباؤ کم ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے پاس آپ کے قریب آنے کی ایک نئی وجہ ہوتی ہے، قرض نہیں، اپنی چاہت۔ اور یہی وہ محبت ہے جس میں ماں کو سکون، باپ کو وقار اور اولاد کو آزادی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ماں بچے کی بدلتی ہوئی آواز سن کر بھی خود کو تسلی دیتی رہتی ہے کہ شاید وہ مصروف ہے۔ باپ برسوں کی خاموشی کو یہ کہہ کر برداشت کر لیتا ہے کہ اولاد ہے، کبھی نہ کبھی سمجھ جائے گی، مگر دل حقیقت کو اکثر الفاظ سے پہلے پہچان لیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اولاد ہر وقت والدین کے ساتھ رہے، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب والدین واضح بے توجہی کو بھی مسلسل خود قریبی کے پردے میں چھپاتے رہتے ہیں۔ ہر سرد لہجے کو معمولی قرار دینا، ہر نظر اندازی کو معاف کر کے دل میں دبا لینا، پھر اندر ہی اندر محبت کی التجا اور فریاد کرتے رہنا انسان کو جذباتی طور پر تھکا دیتا ہے۔ نفسیاتی پختگی یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھیں مگر اس حقیقت کو اپنی قدر کا فیصلہ نہ بننے دیں۔ اگر بیٹا دور ہے تو یہ مانیں کہ وہ دور ہے، اگر بیٹی کم وقت دیتی ہے تو اسے حقیقت سمجھیں، مگر اس حقیقت کے بعد خود کو توڑنا ضروری نہیں۔ ماں کو اپنی ممتا ثابت کرنے کے لیے بار بار منت کرنے کی ضرورت نہیں، اور باپ کو اپنی ساری قربانیاں گنوا کر اولاد سے محبت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت قبول کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، پھر رویہ شکایت سے نہیں شعور سے نکلتا ہے، اور یہی خاموش تبدیلی کبھی اولاد کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس ماں باپ کو ہم نے ہمیشہ اپنے گرد گھومتے دیکھا وہ اب اتنے پرسکون کیسے ہو گئے۔ کچھ مائیں محبت میں اتنی گہری اتر جاتی ہیں کہ بچے کے خاموشی بھی انہیں بے چین کرنے لگتی ہیں۔ باپ ایک فون کا انتظار کرتا رہتا ہے، ماں ایک پیغام کی دل چاہتا ہے کہ اولاد ہر وقت قریب رہے، مگر بعض اوقات یہی بے قراری رشتے کے درمیان ایک غیر محسوس بوجھ رکھ سکتی ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر لمحہ بچے کی زندگی میں موجود رہا جائے۔ مسلسل پوچھ گچھ، بار بار فون، ہر مصروفیت کی وجہ جاننا اور ہر خاموشی کا مطلب تلاش کرنا بچے کے ذہن میں نفسیاتی دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر وہ محبت سے نہیں، اس دباؤ سے بچنے کے لیے فاصلے بنانے لگتا ہے۔ اس لیے کبھی محبت کو خاموش جگہ بھی دیں۔ ماں اپنی ممتا کم نہ کرے، باپ اپنی فکر کرنا نہ چھوڑے، لیکن ہر وقت توجہ کی درخواست، منت یا فریاد بھی نہ بنے۔ بچے کو محسوس ہونے دے کہ میرے والدین مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر میری اپنی زندگی اور میری اپنی حدود کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ فاصلہ بے رخی نہیں، اعتماد کی علامت بن سکتا ہے۔ جب آپ ہر لمحہ اس کے دروازے پر دستک دینا چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے اندر خود ایک سوال جنم لیتا ہے، آج امی نے مجھے فون کیوں نہیں کیا، ابو اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں عادت کی جگہ یاد، دباؤ کی جگہ کشش اور مطالبے کی جگہ اپنی مرضی سے محبت جنم لے سکتی ہے۔ بیٹے کا ایک خشک سا جواب ماں کے پورے دن کی خوشی چھین لیتا ہے، اور کبھی باپ کو بیٹے کی خاموشی اندر تک زخمی کر دیتی ہے۔ کیونکہ والدین کے لیے اولاد کا بدلتا لہجہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، وہ برسوں کی محبت کے سامنے کھڑا ایک سوال بن جاتا ہے۔ لیکن ہر سرد رویہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا۔ بچہ بھی اپنی الجھنوں، خوف، ناکامیوں، ذہنی دباؤ اور زندگی کی ایسی جنگوں سے گزر سکتا ہے جن کا والدین کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اگر ماں ہر خاموشی کو اپنی کمی سمجھ کر محتاجی، منت یا التجا کی طرف چلی جائے،
یا باپ ہر فاصلے کو اپنی پرورش کی ناکامی سمجھ کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگے تو رشتہ محبت سے زیادہ اضطراب بن جاتا ہے۔ اپنے دل کو یہ اجازت دیں کہ بچے کا رویہ، آپ کی قدر دو الگ چیزیں ہیں۔ وہ آج بات نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی برسوں کی محبت بے معنی ہو گئی۔ جب والدین اپنے اندر یہ فرق پیدا کر لیتے ہیں تو ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، شکایت کم ہو جاتی ہے، بے چینی کم ہو جاتی ہے، اور ہر ملاقات میں محبت مانگنے کے بجائے ایک پرسکون موجودگی نظر آتی ہے۔ اور نفسیات کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جب جذباتی دباؤ کم ہوتا ہے تو دوسرا شخص بھی دفاعی کیفیت سے باہر آ سکتا ہے۔ پھر قربت فرض یا فریاد نہیں، دل کی اپنی خواہش سے واپس آتی ہے۔ والدین کا دکھ عجیب ہوتا ہے۔ ماں بچے کی بے رخی کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، باپ اپنی تکلیف چھپا کر معمول کے کام کرتا رہتا ہے، مگر دل کے اندر ایک ہی سوال بار بار اٹھتا ہے، جس کے لیے اتنا کچھ کیا وہ آج اتنا دور کیوں ہے؟ یہی درد اگر ہر روز ذہن میں دہرایا جائے تو انسان واقعے سے زیادہ اس کی یاد سے زخمی ہونے لگتا ہے۔ نفسیات میں مسلسل ایک ہی تکلیف کو سوچتے رہنا رومنیشن کہلاتا ہے۔ آپ بظاہر خاموش ہوتے ہیں مگر اندر ایک ہی منظر بار بار چل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہی کیفیت آپ کو بچے کی ایک محبت بھری نظر، ایک فون یا ایک معمولی بات بھی ضرورت سے زیادہ اہم سمجھنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس کے بجائے اپنے دکھ سے ایک سوال کرے، یہ تکلیف مجھے کیا بتا رہی ہے؟ شاید آپ کو احساس ہو کہ آپ محبت سے زیادہ اپنی اہمیت کی یقین دہانی چاہتے ہیں۔ شاید آپ اولاد کی ایک توجہ کو اپنے پورے وجود کی قدر کا پیمانہ بنا بیٹھے ہیں۔ یہی سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اپنا درد دبائے نہیں، لیکن اسے التجا، فریاد یا جذباتی محتاجی میں بھی تبدیل نہ ہونے دے۔ ماں اپنے آنسوں کی عزت کرے، باپ اپنی خاموش تکلیف کی، اور اپنے دکھ کو سمجھے، سنبھالے اور اپنی شخصیت کو دوبارہ مضبوط کریں، کیونکہ جب والدین درد سے ٹوٹنے کی بجائے درد سے باخبر ہونے لگتے ہیں تو ان کی موجودگی بدل جاتی ہے۔ پھر اولاد کو ایک ایسا والدین نظر آتا ہے جو محبت کرتا ہے مگر محبت کے لیے خود کو کھو نہیں دیتا۔ اولاد کی ایک سرد بات کبھی کبھی ماں کے اندر برسوں پرانا خوف جگا دیتی ہے، شاید اب اسے میری ضرورت نہیں، شاید میں اچھی ماں نہیں رہی۔ یہی خیال بار بار ذہن میں چل کر والدین کو جذباتی طور پر بچوں کا محتاج بنا دیتا ہے، لیکن نفسیاتی حقیقت یہ ہے کہ ہر رویہ آپ کے بارے میں نہیں ہوتا۔ بچے بھی اپنے اندر خوف، الجھن، غصہ، معاشرتی دباؤ اور اپنی زندگی کی جنگیں لیے پھرتے ہیں۔ اگر آپ ہر خاموشی کو اپنی توہین اور ہر فاصلے کو اپنی ناکامی سمجھیں گے تو آپ کا ذہن مسلسل ایموشنل ہائی پروجلنس میں رہے گا۔ اس کی بجائے رویے کو دیکھیں مگر اپنی قدر کا فیصلہ اس سے نہ کرے۔ جب آپ کا اندرونی سکون واپس آتا ہے تو بچے کے ساتھ گفتگو بھی دفاعی نہیں بلکہ محبت بھری ہو جاتی ہے۔ بچہ اس والدین کے جذبات کو بہت جلد محسوس کر لیتا ہے جو اس کی ہر توجہ کا محتاج ہو چکا ہو۔ اگر آپ کی خوشی اس کے فون، ملاقات، پیغام یا ایک جملے سے اوپر نیچے ہوتی رہے تو وہ غیر شعوری طور پر آپ کو ایموشنلی ڈیپینڈنٹ محسوس کر سکتا ہے۔ محبت میں انحصار بڑھ جائے تو تعلق میں کشش کے بجائے دباؤ آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے جذبات کو پتھر نہ بنائیں، انہیں منظم کریں۔ دکھ ہو تو محسوس کریں مگر خود کو بکھرنے نہ دیں۔ ناراضگی ہو تو وقار سے بیان کریں مگر محبت کی بھیک نہ مانگے۔ ایک پرسکون والدین بچے کے ذہن میں یہ پیغام چھوڑتا ہے، یہ شخص محبت کرتا ہے مگر خود کو کھو نہیں دیتا۔ ایک وقت آتا ہے جب والدین آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ ان کے پاس بچوں کی خبریں تو بہت ہیں مگر اپنی کوئی نئی کہانی نہیں۔ یہی آئیڈینٹی بعد میں اولاد کی توجہ کی شدید طلب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے
اپنی زندگی دوبارہ بنائیں۔ کوئی شوق، کتاب، عبادت، سفر، دوست، ہنر یا ایسا مقصد جس سے آپ کا دل زندہ ہو۔ جب آپ کی شخصیت صرف میرے بچے تک محدود نہیں رہتی بلکہ اپنے ایک مکمل دنیا رکھتی ہے تو آپ کی جذباتی کیفیت بدل جاتی ہے، اور بچے بھی آپ کو صرف ایک فکر مند والدین نہیں بلکہ ایک زندہ، متوازن اور دلچسپ شخصیت کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ محبت کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اچھا والدین وہ ہے جو ہر تکلیف برداشت کرتا رہے۔ نہیں، مسلسل بے احترامی برداشت کرنا بچے کو محبت نہیں، باؤنڈری لیس ریلیشن شپ